قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں تک بہت آ جائیں گے، لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے، روایات میں ہے۔ اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے؟ لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اب نہیں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال بڑا ٹف ہے۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لادری، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دے۔ اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ میں کہتا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے، جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے، صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ، دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ، رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ، سب سے 500 لیتے رہتے۔ کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا، ایک نیتا صاحب نے، میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے وہ بھی کماتے ہیں آپ بھی کماتے ہو، الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، کمپیئر کرنے کی جہاں بات آتی ہے، آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو، دوسرا کوئی اور نیتا ہے، تیسرا کوئی اور نیتا ہے، ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے، اس سے بھی لو اس سے بھی لو، جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں۔ اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے۔ میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا، کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ، کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا، میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ، کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا، اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا، کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا، ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے، اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے۔ قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک بات میں سب سے کہتا ہوں، ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے، ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، باقی کسی سے نہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ سنو ہماری حیثیت کیا ہے، میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم تو زمانہ نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے، خچر بھی نہیں بن سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر، تحفے میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا۔ خچر جانتے ہیں نا، گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے، اس کی سواری کی جاتی تھی۔ حضور نے تحفہ قبول کر لیا، لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کان لگاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے۔ جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ
میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا، اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں، اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں۔ گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، مجھے پالا ہے، مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا، لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے مسکرا دیے تھے۔ خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا، سید الانبیاء بیٹھیں گے، سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر۔ اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں، اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں، تو مفتی اعظم کی دعا سنو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے، اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز سے نہیں کیا۔ مالک ہو تو ہو، پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو، عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ وہ غلام کیسا ہے؟ جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے، کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس اپ، فیس بک، انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے، یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل دے؟ میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی۔ وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو، اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اس غیرت مند رسول کی بات، قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا، جو وہاں بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے۔ ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا، کلام نہیں رہ جائے گا۔ کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے. تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام. یہاں تک بہت آ جائیں گے. لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے. فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے، روایات میں ہے. اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے. دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے. لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اب نہیں، کیا کہتا تھا. یہ سوال بڑا ٹف ہے. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں حالات نہیں، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہاں کا سوال مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا. ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے. جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے. ایک بار مکہ سے ایک خط آیا اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو. انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا، سنایا. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں، سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی. قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے. حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں. انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ. ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے. اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر. یہ مشہور تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے، انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی، پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے، بتا نہیں سکتا. بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ، ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں. انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے، وہ عشق الگ ہے. کہا نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں، میں دیوار کے پیچھے سے سب سن چکی ہوں، مکہ سے خط آیا ہے، جنگوں کی تیاریوں کی سب باتیں بتائی گئی ہیں. اتنا سننا تھا. انس بن نزیر کھڑے ہو گئے، سیدھے گردن پکڑ لی، گلا پکڑ لیا. کہا نہیں چھوڑو گا. وہ ڈر گئی. بیوی وہ بھی صحابیہ ہے، اس کے باوجود انس بن نزیر نے گلا پکڑ لیا. کہا نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک رسول اللہ کا حکم نہ آ جائے. میں اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا کہ حضور کے راز کو میں نے افشا کیا ہے. گردن پکڑ کر کے لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا انس بیوی کی گردن کیوں پکڑے ہو اتنی مضبوطی سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو راز مجھے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا میری اس بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور یہ آ کر مجھے بیان کر رہی ہے. میں نے اس لیے اس کا گلا پکڑ لیا ہے کہ کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں آقا آپ کے دربار میں، آپ کا راز افشا کرنے والا میں غدار نہ سمجھا جاؤں. اگر آپ حکم دیں تو یہیں میں دبا کر ختم کر دوں اس راز کو. جو تیسرے تک گیا ہے، جبکہ اس بیوی سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو ہاتھ، اس لیے کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی، اور محبت کرنے والے خیانت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ہاتھ چھوڑ دیا اور بیوی کی طرف پھر مسکرا کر دیکھا اور کہا
ہمارے زندگی میں جو عشق اور محبت ہے وہ الگ ہے، جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ عشق الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ سب سے پہلی چیز حضور پاک کی بات ہو، سارے رشتے ناتے اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، تم سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نوجوان، کیا اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نشہ اور ڈرگس میں لت ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ وہ نبی پاک جو تم سے بے حد محبت کرتے ہو، اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا، قبر میں نہیں بھولا، حشر میں نہیں بھولیں گے، معراج میں تک ہمیں نہیں بھولا۔ اس رسول کو یہ امت کیا دے رہی ہے؟ آج دنیا پریشان ہے کہ نشے کے اڈے ہمارے محلوں میں کیسے بن گئے۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، اگر نشہ تمہارے محلوں میں آ گیا ہے تو جھوٹ بولتے ہو حضور سے تم محبت نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ وہ احساس کرنے والے رسول، تمہارے اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور کے پاس ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم نے کیا 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 ہفتے بھر۔ نبی پاک کو فرشتے سب سناتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے میں پہچانتا ہوں۔ ہم اپنا ہفتہ محفوظ رکھیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اچھی خبریں جائیں میری، میں نے جو کچھ اب تک کیا ہے توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا کا چور پولیس سے ڈر کر بھاگتا ہے کیونکہ پکڑ لیں گے، جیل میں ڈالیں گے، کیس بن جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سارے گناہ کر کے بھی آتا ہے تو اسے مردود نہیں کیا جاتا، اسے دھتکارا نہیں جاتا ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ دنیا کے دسترخوانوں پر جا کر یا مالداروں کی کوٹھیوں پر لائن لگا کر نیتاؤں کے انتظار میں اپنی زندگی کے ایام کاٹ کاٹ کر پریشان ہونے والوں، آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں، ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پورا سپرد کر کے دیکھو۔ عزت نہ ملے تو پھر کہنا، تمہاری عزت نہ بڑھے تو پھر کہنا، دنیا والے دکھ ہی دے سکتے ہیں، تمہارے غم کو سننے کے بعد وہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتے ہیں، فلاں کی ساری خرابیاں مجھے معلوم ہے، اس کے گھر کا تو بتہ بھی نہیں چلتا، اس کے گھر تو چولہا بھی نہیں جلتا۔ دنیا کو جب جب تم بتاؤ گے اپنی پریشانیاں، یہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی بندہ اپنی بپتا سناتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا اب تو سنبھل جائے، دیکھ لے عزت، حسن، شہرت کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے چہرے کا غازہ بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے، دنیا کے فلموں کو دیکھو، یہ ساری چیزیں فلم سٹار ہو کہ گلیمر کی دنیا ہو، یہ جب تک جوان ہے تب تک ان کی چاندنی ہے، جہاں جوانی ڈھل گئی ریٹائرڈ ماسٹر ہے۔ اس کو نہیں، دنیا اب نیا ڈھونڈتی ہے، نیا ان کو ہیرو چاہیے، نئے ایکٹر ایکٹریس چاہیے، دنیا ان کو بھلا دیتی ہے۔ نیتا بھی پرانا ہو گیا تو اس کو وہ منڈلی میں بٹھا دیا جاتا ہے، اب آپ کا کام نہیں، آپ بیٹھو۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو دیکھا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، حضور پاک کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے حضور سیدی محدث کبیر 90 سال سے بھی اوپر کے ہو گئے، ہزاروں نوجوانوں کی خوبصورتی ایک طرف، اس مرد قلندر کی خوبصورتی اپنی جگہ پر۔ وہ خوبصورتی پاؤڈر اور لالی کی نہیں ہے، وہ حدیث مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ اور ان آنکھوں نے شاید حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، کوئی تو دیکھا ہوگا۔
जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे, जो देख लेता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। 74 साल की उम्र में जब उम्र पहुंची है, आम तौर पर तो लोग समझते हैं इस उम्र में दूसरों को बूढ़ा कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती ही चली जाती है, बल्कि दुनिया से जाने वाला भी होता है तो जनाजा उठाने के लिए कंधे तरस जाते हैं। ये हुजूर पाक के गुलामी में मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं एक ही जगह है इज्जत की, वो दरबार रिसालत से वाबस्तगी है। बारगाह मुस्तफा का जो हो गया वो हर जमाने में रोशन और ताबनाक रहा।